ناظرین محترم و مکرم، آج کی اس نشست میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان لمحات کا ذکر ہوگا جب آپ کو نبی بنا دیا گیا تھا۔ بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ عالم انسانیت میں کسی انسان پر وہ ذمہ داری عائد نہیں کی گئی، گراں قدر ذمہ داری جو انبیاء کرام پہ رکھی گئی تھی، اور ان میں سب سے بڑی ذمہ داری سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ آپ سے پہلے جو انبیاء کرام آئے تھے وہ یہ کسی جگہ کے لیے ہوتے تھے، کسی علاقے کے لیے ہوتے تھے اور کسی دور کے لیے ہوتے تھے، لیکن سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کی ہدایت کی ذمہ داری دی گئی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے جو آپ کو بھیجا ہے تو دنیا جہان کے تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ چنانچہ قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں آتے رہیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کے نبی ہیں، ان کے رہنما ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آج سے 1400-1450 سال پہلے دنیا کی آبادی 18-20 کروڑ تھی تقریباً۔ 1650 عیسوی میں دنیا کی آبادی بڑھ کر 50 کروڑ تک پہنچی، اور 1800 یا 1810 کے لگ بھگ دنیا کی آبادی 100 کروڑ ہوئی، اور 1930 میں دنیا کی آبادی 200 کروڑ ہوئی۔ اس وقت دنیا کی آبادی 780 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ اب اور بھی اندازہ ہے کہ دنیا کی آبادی بڑھتے بڑھتے 1000 کروڑ تک پہنچے گی، پھر وہ سٹیبلائز ہو جائے گی، نہیں بڑھے گی۔ یہ پروجیکشنز ہیں ماہرین شماریات اور ماہرین آبادی کے۔ تو ان سارے انسانوں کو، اور قیامت اگر لاکھ سال کے بعد آتی ہے تب تک جتنے انسان ہیں ان سب کی رہنمائی کی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، آنرس ریسپانسبلٹی، اور آپ کی پریشانی بالکل بجا تھی۔ میں اتنے بڑے کام کو کیسے انجام دے سکوں گا؟ میرے پاس وسائل نہیں ہیں، میرے پاس ابھی رہنمائی کی ایک پہلی شق مجھے ملی ہے اور ساری دنیا میری مخالفت کرے گی۔ بت پرستی کے، جہالت کے، ضلالت کے اس اندھیرے کو میں کیسے دور کر سکوں گا؟ چنانچہ آپ پریشان ہو کر گھر کو آئے، اور آپ کی رفیق حیات حضرت خدیجہ، جنہوں نے ہر طرح کا تعاون آپ کو دیا تھا، جو آپ کے بچوں کی ماں تھیں، آپ نے کہا کہ زملونی زملونی، مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو۔ آج ابو قاسم کو کیا ہو گیا؟ آج ان کی کیفیت ایسے کیوں ہے؟ آج وہ پسینہ پسینہ کیوں ہے؟ نے کہا کہ میرے ماں باپ پر قربان کیا ہوا؟ آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت خدیجہ نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوسان کچھ جمع ہوئے تو کہا، آپ گھبرائیں نہیں، آپ گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ اس وقت آپ کے الفاظ ہیں، میرے چچا کے بیٹے خوش ہو جائیے، جو کچھ کر رہے ہیں کرتے رہیے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں خدیجہ کی جان ہے، جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور آپ اس امت کے نبی نہ ہوں گے تو اور کون ہوگا؟ پھر انہوں نے جو بات کہی اس پہ غور کرنا چاہیے۔ حضرت خدیجہ نے کہا، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، اعزاء اقربا ان سب کی آپ مدد کرتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں۔ لوگوں نے آپ کو امین کا خطاب دیا ہے، کبھی کسی کی امانت میں آپ نے خیانت نہیں کی۔ مجبوروں اور بے کسوں کو سہارا فراہم کرتے ہیں، غریبوں اور ناداروں کی خاطر تواضع کرتے ہیں، سچائی اور حق کے کاموں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ یہ الفاظ بہت ہی اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ چنانچہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تھوڑی سی ہمت حاصل ہوئی کہ ہاں، اور سب سے پہلی شخصیت جو رسول اللہ پر ایمان لائی وہ ایک مرد نہیں عورت کی شخصیت تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔
تو یہ تھے وہ پاکیزہ لمحات جس میں، اور کسی نے صحیح کہا ہے، بیہائنڈ ایوری سکسیسفل پرسن دیر از اے وومن. ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے، اس کا تعاون ہوتا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کی صورت میں لوگوں کو پیدا کیا ہے کہ شوہر بیوی کے لیے لباس، بیوی شوہر کے لیے لباس، اور وہ شریک و سہیم ہوتے ہیں، وہ شریک حیات اور شریک حیات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں. درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ کی بے انتہا اور اعلیٰ ترین رحمتیں ہوں حضرت خدیجہ پر، جنہوں نے آگے بڑھ کر حضور کا ہاتھ تھاما اور آپ کی نبوت کی گواہی دی، اور اپنا مال و اسباب اور اپنی ساری صلاحیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس پیغام پر لٹا دیں جس کو لے کر آپ آئے تھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.